الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ سبحان اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کی آمد ہے، اپنے دلوں کو نرم کر لیجئے، عبادت کی طرف راغب ہو جائیے، کوشش کریں کہ شعبان المعظم کے اندر ہم سے کوئی گناہ سرزاد نہ ہو۔ کوشش کریں کہ شعبان المعظم کے اندر ہی اپنے تمام کام سمیٹ لیے جائیں تاکہ رمضان المبارک میں خوبصورت طریقے سے فکروں سے آزاد ہو کر ہم اپنی عبادت کر سکیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ افسوس ہم پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ شعبان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ بہت اگر کسی پر کچھ اثر ہو تو یہ ہوتا ہے اچھا شعبان آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رمضان آنے والا ہے، ابھی شب رات آئے گی، چلو شب رات کو عبادت کر لیں گے۔ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، فرماتے کہ جب ماہ شعبان کا چاند نظر آتا نا تو صحابہ تلاوت قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین جو مسلمان ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچ جائے۔ کس لیے؟ کہ وہ اپنے رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں۔ جو رمضان المبارک میں انہوں نے سحری و افطاری کرنی ہے، جو عید پر کپڑے پہننے ہیں، وہ شعبان ہی میں خریداری کر لیں۔ اس درجہ صحابہ کو خیال ہوتا تھا کہ وہ شعبان کے اندر ہی اپنی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے کہ رمضان میں لوگ صحیح دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اس کے رسول کو راضی کر سکیں۔ جو حکام ہوتے تھے، حاکم ہوتے تھے، وہ قیدیوں پر جن پر حد مقرر ہوتی تھی ان کو حد لگا کر شرعی سزا جو ان کی بنتی تھی وہ ان کو دے دیا کرتے تھے، اور جن کو رعایت کر کے آزاد کرنا ہوتا تھا ان کو شعبان ہی میں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ جو تاجر حضرات ہوتے تھے، اب یقیناً تاجر بھی مجھے سن رہے ہوں گے، تو تاجر جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، جو تجار ہوتے تھے ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے قرضے نہ شعبان ہی میں ادا کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تاجروں کو بھی مالک یہ توفیق عطا فرمائے کہ شعبان کے اندر ہی نا انہوں نے جس کے دینے ہیں وہ دے دیں، اور جس سے لینے ہوتے تھے نا وہ لے لیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ رمضان شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب رمضان کا چاند نظر آتا تو بہت سے بعض افراد ایسے ہوتے تھے کہ جو غسل کر کے یکم رمضان ہی سے اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کر سکیں، اور رمضان المبارک سے پہلے ہوتا یوں ہے کہ رمضان میں بھی جو آخری راتیں آتی ہیں تب جا کر کیا جی میں نے بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں، جوتے خریدنے ہیں، میں نے شاپنگ کرنی ہے، اور جو انتہائی قیمتی عبادت کی راتیں ہوتی ہیں وہ ہم بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں،
حضور جان رحمت جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت قیمتی جگہیں جو ہیں وہ مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ بری جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں۔ بازار کو شیطان کا گھر کہا گیا ہے، تو کیا ضرورت پڑی کہ ہم نے رمضان ہی میں جا کر شاپنگ کرنی ہے؟ ابھی سے کر لیجئے، شعبان کے اندر اپنے سارے معاملات کو سمیٹ لیجئے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم صحیح دل جمعی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیجئے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھ لیتے اور پھر ان روزوں کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے۔ پھر ایک روایت کے اندر ایسا بھی آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے جتنی استطاعت ہو وہ ضرور روزے رکھے۔ شعبان المعظم کے اندر کثرت سے روزے رکھیں، کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ ویسے بھی یہ شعبان سردی کے اندر آ رہا ہے، آسانی سے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، چھوٹا سا دن ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ شعبان المکرم کے اندر ہم روزے رکھ لیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، بہت چھوٹا سا دن ہے، کوشش کریں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا جا سکے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو بھی شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ایک یہ بات ہوگی، دیکھیں میں بڑی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ اس کو توجہ رکھیے گا۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ شعبان کے اندر ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، معاملات، مالی معاملات، گھریلو ذمہ داریاں، عید کی شاپنگ وغیرہ جو کچھ کرنی ہے، وہ جس کا قرض لینا ہے وہ لے لیں، جس کا دینا ہے وہ کوشش کریں ادا کر دیں، یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہ جی جتنے بازار کے معاملات ہیں ان کو کلوز کر لیں، جلد از جلد خریداری کر کے اس کو ختم کر لیں۔ اب دینی معاملات پر آئیں تو دینی معاملات میں یہ کہ جی قرآن پاک کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیں، ابھی شعبان کے اندر، رمضان میں بھی تو کھولنا ہے نا۔ ہائے صد افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن پاک کھولتے ہیں۔ بہت سے ایسے گھر ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے گا، تھوڑا ذرا دیکھیں اپنے گھر میں، ذرا تلاش کریں، آپ کو الماریوں کے اوپر ایسے قرآن پاک ملیں گے کہ جن کے اوپر گرد و غبار جمی ہوگی، پورا سال ہم نے کھول کر نہیں دیکھا۔ رمضان میں بند کیا تھا، پچھلے رمضان میں، اب پھر رمضان میں کھولیں گے، نہیں، یہ ظلم نہ کریں، بالکل یوں نہ کریں، قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور ایک بات جو میں آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا تعلق گنبد خضراء کے مکین حضور جان رحمت جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کر لیں، اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے دلوں کا قبلہ گنبد خضراء کی جانب موڑ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔